السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت تیزی کے ساتھ چند باتیں اپنے عزیز طلباء اور سامعین کے نظر پیش کروں گا، اور کچھ ہی دیر کے بعد مبلغ اسلام حضرت علامہ شکیل احمد بلند شہری صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہمارے معزز، ہمارے ہم سبق اکثر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ مولانا ناظم مصباحی صاحب بھی اپنی ہی ہم عمر علماء کو بلاتے ہیں۔ زیادہ تر تعداد تو ان کے ساتھیوں کی ہے، خیر یہ ان کی محبتیں ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک ان کی دوستی کا ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اس دوستی کو، محبتوں کو سلامت رکھے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، ان کی مکمل تاریخ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ علامہ شکیل بلند شہری صاحب سے سماعت کریں گے۔ خاص طور سے میں طلبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کو ضرور پڑھا کریں۔ ان کی بے شمار تصانیف ہیں۔ اپنے مطالعے میں حضرت امام غزالی کو جس نے شامل کر لیا وہ اپنے وقت کا صوفی و قلندر بن گیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس مرد قلندر کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی تصنیفات کے ذریعے، اپنی تقریر اور اپنے دینی خدمات کے ذریعے پوری دنیا میں انقلاب پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء آپ کی کتابیں پڑھ کر ولایت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اگر نفس کو مارنا ہے اور خود کو اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ایک مرتبہ فجر میں بیدار ہوئے، نمازیں تو روز ہی پڑھتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ اٹھے، وضو فرمایا، نماز فجر ادا فرمائی، اور آپ نے کفن منگوایا اور اس کو چوما، اور چومنے کے بعد فرمایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا۔ لوگ وہاں موجود تھے اور آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ ولی بھی ہیں اور اپنے وقت کے عالم دین بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ یقین جانیں جو عالم نہیں ہو سکتا، جو عالم نہ ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اور آج خلافت کے نام پر جو کاروبار کیا جا رہا ہے، آج صوفیت کے نام پر جو ڈھول دھماکہ اور شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، اس کا نام صوفیت نہیں ہے۔ صوفیت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک طرف شریعت ہو اور ایک طرف طریقت ہو، اور پھر اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کو کیا جائے۔ آج صوفیت کے نام پر جو آپ دیکھ رہے ہو، شہر کے حالات کیا ہیں۔ ہمارے عزیز طلبہ، ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بنانا، صرف مصطفیٰ کا غلام بنا دینا۔ انشاءاللہ تعالی پوری جماعت، پوری قوم آپ کے قدموں میں گرتی نظر آئے۔ آج حالات اس قدر ناساد ہیں۔ ابھی قاری صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ علماء کی جماعت اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہی، اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں 10 نکاتی پروگرام ارشاد فرمائے ہیں، اگر قوم کے لوگ اس پر عمل کریں تو یقین جانیں جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی سیلری ہوتی ہے، اگر قوم کے لوگ اپنے علماء، اپنے ائمہ کو دینا شروع کر دیں تو یقین جانیں لوگ ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، عالم اور حافظ قرآن پہلے بنائیں گے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا۔ علماء کو بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں،
علماء کو فارغ البال کیا جائے، وہ دین کا کام کریں، ان کی جو ضروریات ہیں یہ قوم کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے قوم کو دین کی طرف لانا اور دین سے آراستہ کرنا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے ایک بھائی تھے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے والد گرامی، چونکہ آپ دونوں کا بچپن کا عالم تھا، آپ نے اپنے وصال سے قبل ایک صوفی دوست تھے حضرت امام غزالی کے والد کے، ان سے آپ نے وصیت فرمائی کہ یہ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں ہیں، اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ پیسہ میرے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا۔ آج ہماری تعلیم پر کیا خرچ ہو رہا ہے، آج ہمارے ماں باپ دینی تعلیم پر کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ انگلش کوچنگ کے لیے رکشا، اسکول کے لیے رکشا، بڑی بڑی فیس ہم اپنے اسکولوں میں دیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، انہیں اپنے والدین کی نماز جنازہ کا شعور نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ مختصر سی محفل ہے اور ابھی آپ کو بیان بھی سماعت کرنا ہے، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا جب وصال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں اور آپ وقت کے مجدد بھی ہیں، آپ نے دین کا بہت کام کیا، آپ کی بے شمار تصنیف ہیں، یہ بتائیے اللہ نے آپ کی بخشش کیسے فرمائی، کیا وجہ ہوئی؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تصنیفی کام کر رہا تھا، یعنی کتاب بکس لکھ رہا تھا، اور میرے قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھی، میں رک گیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس مکھی کو پیاس لگی ہو اور یہ سیاہی پی کر اپنی پیاس کو بجھانا چاہتی ہو۔ میں اتنی دیر رکا رہا جب تک مکھی بیٹھی رہی، مکھی اڑ گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس ادا اور اس کام کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ کام کتنا بھی کر لو، لیکن نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہ نیکیاں ہماری بڑی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں کیا تھا، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ راستے سے گزری، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے جو ہے پریشان ہے، وہ پانی پینے کے چکر میں چکر پہ چکر لگا رہا ہے، لیکن پانی اسے میسر نہیں ہوا۔ ایک خاتون گزری تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو، تو اس نے جیسے تیسے کپڑا وغیرہ کنویں میں ڈال کر پانی کو تھوڑا بہت نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ آج تو ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی زور سے سبحان اللہ کہہ دو، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں یار مولانا صاحب سبحان اللہ بہت کہلوار ہیں، پڑھا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، بار بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ ارے سچائی تو یہ ہے کہ ہمارا باپ ہم سے نہیں کہتا کہ بیٹا آج ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، ہمارا باپ ہم سے نہیں کہتا کہ بیٹا تو بیٹھ کر پانی پی لے، ہمارا باپ ہمیں دین کی تعلیم نہیں دیتا۔ یقین جانے حضرت امام غزالی فرماتے، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپاؤ یعنی جانور کی مثل ہوتے۔ یہ علماء ہی تو ہیں بتانے والے کہ کھانا تمہیں کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، دین کے جو مسائل ہیں یہ بتانے والے کون؟ علماء۔ اور یہ جو جماعت ہے انشاءاللہ تعالی، جب یہ جماعت یہاں سے نکلے گی اور علاقے میں دین کا کام کرے گی تو یہی وہ علماء ہوں گے، یہی وہ دین کے طلبہ ہوں گے جن کے ذریعے سے مذہب اسلام کا پرچم دور دور تک لہرائے گا۔ ان کی قدر کیجئے، ان کو ابھی میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں چونکہ میرا ایک نظریہ اپنا رہتا کام کرنے کا، اپنا ایک سسٹم ہے کام کرنے کا۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارا رول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد تھوڑا ٹہلتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ اس دن یہ تھا کہ گھر کے لیے بریڈ وغیرہ لینا تھا، تو رضا گنج والی جو گلی ہے یہاں صبح فجر میں دکان کھل جاتی ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمارے دو مقتدی اور بھی تھے، وہ ٹہلتے ہوئے ہم نے سوچا چلو بھائی تھوڑا راستہ لمبا ہو جائے گا اور کچھ خریداری بھی کرنا ہے۔ بہرحال ہم لوگ نے بریڈ خریدا، آگے پہنچے تو بریانی کی دکان کھل گئی صبح میں، تو ہم نے سوچا بھائی آج تھوڑا ماحول چینج کر لیا جائے۔
بہرحال بریانی کی دکان پر بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ غالباً عربیہ قادریہ مدرسے کے 2 طلبہ وہاں بریانی کھا رہے تھے، 3 لوگ ہم تھے۔ تو ہم نے بچوں سے پوچھا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ بولے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ تو ایک پڑوس میں کوئی علاقہ تھا وہاں بتایا۔ بہرحال وہ بریانی کھا کے جب پیسے دینے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیجیے، آپ جائیے۔ اب اس واقعے کی وجہ سے آپ مجھے ولی مت سمجھ لینا، چونکہ ولایت تو اب تو دکانوں پہ بکنے لگی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت تھوڑا ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے تو اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں۔ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں خوب جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے گا۔ بہرحال وہ بچے چلے گئے، ان کی بریانی کا پیسہ میں نے اس لیے دیا، یقین جانے باخدا یہ امام غزالی کی محفل ہے، صرف اس لیے دیا کہ ہو سکتا ہے ان طلبہ کی اس خدمت کی بنا پر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اچھوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، محفلوں میں جانے سے ہم کتراتے ہیں، بزرگان دین کی باتیں سننے سے ہم کتراتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنے سے ہم کتراتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ نے خیر کیا، ان کی آپ نے ہیلپ کی، تو یقین جانے کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء بعد میں جنت میں جائیں گے، پہلے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ہم نے انہی کو سب سے پیچھے کر دیا ہے۔ آج ہم انہی کی تعظیم و تکریم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدل لیجئے، انشاءاللہ تعالی پوری قوم بدل جائے گی۔ اپنے آپ کو متقی بنا لیجئے، اور دیکھیے جو طالب علمی کی عمر ہوتی ہے، یقین جانے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، اگر بڑھاپے میں وہ مکمل عبادت کر نہیں پا رہا ہے تو جوانی کی عبادت جو ہے وہ اس کے کام میں آئے گی۔ اللہ تخفیف فرما دے گا کہ اب تم سے رکوع ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوا؟ ارے تم نے جوانی میں میری عبادت کی تھی۔ ارے تم سے سجدہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوا؟ تم نے جوانی میں میری عبادت کر کے اور میری بارگاہ میں سجدہ کیا۔ بہرحال المختصر گزارش یہ ہے کہ حضرت امام غزالی کو پڑھیے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میرا رجحان تصوف کی طرف ہوا تو میں نے اپنی ذمہ داریاں یعنی اپنا نائب اپنے چھوٹے بھائی کو بنا دیا، اور پھر میں نکل گیا بغداد، جگہ جگہ علاقوں کا میں نے دورہ کیا، بزرگان دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے تصوف اور روحانیت کو حاصل کیا۔ امام غزالی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہفتہ آپ پڑھ لیجئے، یقین جانے اگر آپ کے اندر کوالٹی نہ پیدا ہو جائے تو آپ کہیے گا۔ بے شمار آپ کی تصنیف ہیں، پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حضرت مولانا ناظم مصباحی صاحب نے ایک ایسے اسلام کے مجدد اور صوفی کے نام سے اپنے ادارے کو قائم فرمایا ہے، الغزالی اکیڈمی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس نام کی برکت ان طلبہ میں نظر آ رہی ہے، ورنہ مدارس تو بہت ہیں، ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کا سسٹم جو ہے بالکل الگ ہے، لیکن الحمدللہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور روحانیت بھی دی جاتی ہے۔ اللہ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔